نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جن لوگوں نے ملک پاکستان کو، جن لوگوں نے اسلام کے نظام کو، جن لوگوں نے فوٹو زرداری کو شہید کر ڈالا، انشاءاللہ بہت جلد ان سے بھی حساب ہوگا۔ عزیزان گرامی، آپ کو پتہ یہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے ہیں، میڈیا کیا یہ تو کوریج نہیں دے رہا، لوگ شکایت کر رہے تھے۔ میں نے کہا میڈیا کوریج کیسے دے سکتا ہے؟ میڈیا کے یہ تو بیچارے ہمارے بھائی ہیں، کوریج دیتے بھی ہیں، یہ کوریج کیسے دے سکتے ہیں؟ ان کو بھی پتہ ہے، ان کے اندر بھی ان لوگوں کو پتہ، اچھے لوگوں کو ہٹا کے بات کر، جو کالی بھیڑیں ہیں، جو خود لوگوں کو بلیک میلنگ کرنے والے ہیں، جو بڑا بندہ آ جائے اس کا ٹیٹو ان کو نظر آ جائے، بڑا بندہ کوئی ہو تو اس کے آگے پیچھے کھانا پینا، واش روم میں جانا نکلنا دکھانا بھی اپنا فخر سمجھتے ہیں میڈیا والے، ان کے سامنے جھکتے ہیں کیونکہ وہاں لفافے ملتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کیونکہ ہمیں خود نہیں ملتا، نہ ہم یہ کھانے والے ہیں نہ کھلانے والے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا لبیک کا میڈیا سیل اور ہمارے لبیک والے یہ کسی میڈیا کے محتاج نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم جن کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارا رب بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رسول بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہماری خود کی میڈیا ٹیم، ہمارے یہاں آپ کے پاس ایک دو ٹیمیں ہوں گی دکھانے، الحمدللہ ہمارے طارق لبیک یا رسول اللہ سے محبت کرنے اور ایک نہیں کروڑوں لوگ، خالی ان کی اتنی آئیڈیاں بند ہونے کے باوجود بھی وہ خبر دکھاتے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ایک میرے نبی علیہ السلام کا حدیث پاک کا قرآن کا مفہوم ہے کہ ایک بندے کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور یہاں پر ایک عام بندے کا قتل نہیں ہوا بلکہ ایک حضور کے غلام کا قتل ہوا ہے۔ دکھایا کیوں نہیں جا رہا؟ کہتے وہ وڈیرا وہ طاقت والا ہے۔ میں نے کہا بدبختو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے طاقت والا کون ہے۔ اچھا وہ جو چلا تھا فوٹو زرداری شہید رحمت اللہ علیہ، توجہ کرنا، وہ اس نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کیا کرو اے ایمان والو، ڈرو کس سے؟ بولو مجھ اللہ سے۔ یہ توجہ کرنا، یہ میں آپ کو اپنی باتیں نہیں بتا رہا، یہ قرآن کی آسمانی بات بتانے لگا ہوں۔ اے ایمان والو ڈرو مجھ رب سے، اور کیا کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ہر بندے کے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو کیا کہتا ہے؟ میں کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے۔ میں نے کہا یہ تو ہر بندہ بات کرتا ہے، مگر یہی بات جب طارق لبیک یا رسول اللہ کے اس شہید کو فوٹو زرداری نے قرآن کی آیت کو سنا تو وہ سمجھ گیا کہ ڈرنا میں نے رب سے ہے، اور ساتھ کس کے رہنا ہے؟ ساتھ رہنا سچوں کے ساتھ۔ تو وہ سچے میں اور آپ کی بات نہیں کر رہا، وہ سچا کون ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، وہ نظام مصطفیٰ ہے۔ فوٹو زرداری نے کہا لوگوں بدبختو یہ تم نے کیا قرآن میں سنا نہیں ہے کہ رب کہتا ہے ڈرنا مجھ خدا سے ہے اور سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ وہ کہا وہ ڈیرے میں تجھ سے نہیں ڈرتا، میں تیری کلیشنکوف سے نہیں ڈرتا، تیری گولیوں سے نہیں ڈرتا، اور میں تیری حکومت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ میں ہی وہ بندہ ہوں جو تقوی والا ایمان والا ہوں، میں خدا سے ڈرنے والا ہوں اور اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہوں۔ اور یہ ہر دور کے اندر رہا ہے کہ شیطانی طاغوتی طاقتیں کبھی نہیں چاہتی کیا کہ اسلام کا نظام آ جائے، اللہ کا نظام آ جائے۔ اللہ کی زمین پر کیوں؟ اگر اللہ کا نظام آ جائے گا، اس کے رسول کا نظام آ جائے گا تو طاغوتی اور ان شیطانی طاقتوں کو کہیں سر جھکانے کی اور سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس کو شہید کر دیں گے، وہاں کے لوگ ڈر جائیں گے، طارق لبیک والے ڈر جائیں گے، اور یہ الیکشن سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اور میں نے کہا بدبختو 3300 سال 3300 سال فرعونوں نے حکومت کی ہے وہاں پر۔ تم تو چھوٹے فرعون ہو، بونے فرعون ہو، تم تو سامنے بھی نہیں آ سکتے۔ وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ لوگ سجدے کرتے تھے، مگر اللہ کی عزت جلال و جبروت کی قسم پھر ہوا کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام میدان عمل کے اندر آئے پھر دنیا نے دیکھا، اور جن کو لوگ سجدے کرتے تھے ان کو ایک چھوٹے سے دریا نے بہا کر اس کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ اور میں نے کہا وقت کا فرعون بھی اسلام کے ساتھ کھڑا ہو، 3300 سال حکومت کی ہو تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور نون لیگ والوں نے ختم نبوت پہ حملہ کیا، غازی ممتاز حسین قادری کو شہید کیا۔ آج بدبخت جہاں نکلتے ہیں اور لبیک والے نکلے تو پھول برستے ہیں، اور یہ بدبخت تو نکلے تو ان پہ جوتے برس رہے ہوتے ہیں۔ سنو میں یہ کو باتیں ایسے نہیں بتا رہا ہوں، بات ختم ہو جائے گی، کسی بھی وقت توجہ رکھیے گا۔ لبیک والو اس کے بعد کیا ہوا؟ عمران خان آیا، اس کو ہم نے کہا کہ دیکھو فرانس نے
سرکاری طور پر میرے نبی کی گستاخی کی ہے, آپ اس کو جواب دو. اس بدبخت نے معاہدے کیے, کلمہ سب نے پڑھا تھا, مگر ہوا کیا, ان لوگوں نے وہاں پر بھی بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجدد دورہ کو جیل میں بند کیا, حافظ سعد حسین رضوی کو شہید کیا, اور خدا کی قسم یہ کہتے کیا تھے, لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے پر یہ جیلوں کے اندر سادات کے منہ پر جوتے مارتے تھے. یہ لعنتی, یہ بدبخت آج لوگوں کے پہ ترس آتا ہے, آج لوگ کو حمایت لے کر بیٹھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. میں نے کہا ہم تو خود اس کے خلاف ہیں کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے, مگر کیا کریں, یہ کہتے تھے کہ حضور کا نعرہ نہیں لگے گا, فراز ناراض ہوتا ہے, منہ پہ جوتے مارے گئے, سیدزادیوں کے سروں سے دوپٹے لوچے گئے. ہم یہ تو سنتے تھے کہ 14 صدیاں پہلے یزید نے یہ کام کیا تھا کہ سیدزادوں پر ظلم کیا تھا. یہ تو تاریخ جانتی ہے کہ یزید یہ کام کرتا تھا. اس نے کام کیا کہ لگا تاریخ کو میں نے کالعدم قرار دے دیا. ایک فواد ڈبو بڑے منہ والا خنزیر, وہ بدبخت کیا کہتا تھا, میں نے ٹی ایل پی کو کیا کہتا, طارق لباک کو, وہ بدبخت کو لبیک بھی نہیں کہنا آتا, طارق لباک کو ہم نے کالعدم قرار دے دیا ہے, گراؤنڈ سے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے. وہ شیخ رشید, وہ بدبخت ایک نمبر کا لبرل, وہ بدبخت کہنے لگا کہ ہم نے طارق لبیک کو کالعدم قرار دے دیا ہے, ہم نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ پاکستان کے اندر فنڈامنٹلسٹ ختم ہو گیا, یعنی اسلام کے نظام لینے والے ختم ہو گئے, ہم نے ان کو کالعدم قرار دے دیا ہے. میں نے کہا تم نے جس کو کالعدم قرار دینے کے لیے نکلے تھے, وہ بدبخت تو جس فراز کو خوش کرنے کے لیے نکلے تھے, نہ وہ تم سے فراز راضی ہوا, نہ تمہیں ریال ملا, اور جو تم اپنی حکومت کو طول دینا چاہتے تھے, آج خدا کا کرنا دیکھو. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا, آج اللہ کا کرنا ایسا ہوا خود کالعدم ہو گئے, ان کا نام و نشان بلہ تک بھی چھن گیا ہے. زرداری کے بارے میں یہ نہیں کہ میں اس کا کوئی حمایتی ہوں, میں نے اس کے بارے میں یہ سنا تھا یہ زیرک بندہ ہے, اس کو کس نے بتایا تھا کہ سب سے کام پنگا لے لینا, اسلام سے پنگا نہ لینا. یہ ہم سے اس نے پنگا نہیں لیا, یہ فوٹو زرداری سے پنگا نہیں لیا. فوٹو زرداری کیا چاہتا تھا کہ اسلام کا نام بلند ہو, فوٹو زرداری چاہتا تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام آئے. فوٹو زرداری کی اپنی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. فوٹو زرداری نے کہا کہ بلند ہوگا تو اللہ کا نام بلند ہوگا, زمین پہ نظام ہوگا تو اللہ کا نظام قائم ہوگا. اس نے یہ بات کی, انہوں نے اس کو شہید کر دیا. میں نے کہا زرداری صاحب ابھی بھی وقت ہے, میں نے تمہارے بارے میں سن رکھا ہے کہ تم اچھے زیرک بندے ہو, سمجھدار بندے ہو, سلمان تاثیر تمہاری پارٹی کا تھا, مگر اس بدبخت کے حوالے سے تو نے اس کی حمایت نہیں کی. شہید کیا تو نون لیگ نے کیا, وہ ذلیل ہوا. تو آج تک بچا ہوا تھا تو اس لیے کہ رب بڑا غیرت مند ہے. اب تیری ٹکر ان لبیک والوں سے نہیں ہے, یہ تو ابابیل ہے حضور کے دین کے, یہ تو ابابیل ہے, کنکریاں لے کر آئے ہوئے, تجھے پتہ ہی نہیں ہے. ابرا بادشاہ ہو, ابرا بادشاہ ہو, اونٹ ہو, اس کے بعد گھوڑے ہو, اس کے بعد جو ہے جانور ہو, بڑا لشکر ہو. مگر آپ کو ایک بات بتاؤں, جب چھوٹا سا ابابیل اللہ کے حکم سے, کس کے حکم سے, سارے بولو یار, اللہ کے, چھوٹا سا ابابیل چلے, ننھا سا کنکر لے کے چلے خدا کے حکم پر, سامنے بادشاہ ہو, جب رب نے کہا جاؤ ابرا کے بادشاہ کو, اس کے لشکر کو تباہ کر دو. اگر ننھا سا ابابیل سوچ لیتا میں تو چھوٹا سا ہوں, میری کیا اوقات ہے, میرے تو پنجے بھی چھوٹے سے, کنکری بھی چھوٹی سی, پتا چلا کہ ابابیل چلا تھا, چلا خود نہیں تھا, رب کے کہنے پہ چلا, تو ابرا کا پوری بادشاہ, پوری سلطنت, پورے قافلے کو تہس نہس کر دیا تھا. اور میں نے کہا یہ لبیک والے جو چلے یہ خود نہیں چلے, رب نے کہا چلو, میں کیا کروں گا, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا. میں نے کہا ہمارے پاس یہ نہ دیکھ رہے اسلحہ نہیں ہے, یہ نہ دیکھ رہے پیسہ نہیں ہے, مگر ہم چلے رب کے کہنے پہ. رب نے کہا تم میرے دین کو غالب کرو, یہ دین کو غالب کرنے کے نکلا تھا, تم نے اس کو شہید کیا. مگر ہم یہ بھی بتا دیں پاکستان کی واحد پارٹی ہے طارق لبیک یا رسول اللہ. اور سنو, جب ننھا سا ابابیل چلے رب کے حکم پہ تو ساری بادشاہ کو برباد کر دیتا ہے. ہم تو ابابیل نہیں, ہم تو پھر بھی انسان ہیں, غلام ہے. اچھا یہ سوچتے ہیں شہید کر کے ڈرا دیں گے, اور میں نے کہا بدبختو, جسے تم موت سے تم ڈرانا چاہتے ہو, اور لبیک والے آگے بڑھ کر اس موت کی رات کو سوتے دعا کرتے ہیں کہ مولا جب موت بھی آئے تو بستر پہ نہ آئے, جب موت بھی آئے تو یا رسول اللہ تیرے نام کو عظمت کو بلند کرتے ہوئے موت آئے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک. اور ایک بات بتا دوں, آپ اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھا کریں, کمزور نہ سمجھا کریں. با خدا ان کی بڑی طاقت ہے پیپلز پارٹی کی, میں سمجھتا ہوں دوسری پارٹیوں میں بڑی طاقت ہے, ایجنسیوں میں بڑی طاقت ہے, اسٹیبلشمنٹ میں بھی بڑی طاقت ہے, مگر ہم اسٹیبلشمنٹ کو بتا دینا چاہتے ہیں ہم کچھ اور نہیں چاہتے. جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے ہم بھی اس نبی کا نظام لانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں دنیا بھی سمجھ جائے, آخر بھی سمجھ جائے. بہرحال سب کی طاقتیں اپنی جگہ پر ہوں گی, پر اسلام کی اپنی پاور ہے. تم نے رستہ کسی اور کو نہیں روکا, تم نے اسلام کا رستہ روکا. آج یہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے,
یہ بات نہیں کہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اللہ کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اللہ کو اس کے رسول کو ایذا دی اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو توجہ کیجیے، ایک بندہ کہہ رہا ہے میں کفر کے نظام کو چھوڑ کر، سود کے نظام کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ صلح کرتے ہوئے اسلام کا نظام لانا چاہتا ہوں. وہ ڈیرا کہتا ہے میں کفر اور سود کے نظام کے لیے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. تو اپنے ایمان سے بتائیے اللہ کے ساتھ کوئی اعلان جنگ کر سکتا ہے؟ کوئی کر کے جیت سکتا ہے؟ تو بتائے کھڑا ہو کر، کوئی بھی ہو، چاہے جج ہو، کرنل ہو، جنرل ہو، کوئی جیت سکتا ہے؟ تو ہم نے کہا ہم تو تمہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم اپنی بات نہیں کر رہے، جس نے پیدا کیا اسی کی بات بتا رہے ہیں. تو لہٰذا شہید فوٹو خان زرداری تیری عظمت کو سلام، با خدا یہ تو کامیاب ہو گیا ہے. یہ تو جب قبر میں گیا ہوگا حضور نے فرمایا کہ فرشتے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تو میرا غلام آ گیا ہے. تو بہرحال ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک پرامن جماعت ہے، یہ واحد جماعت ہے جو آج بھی قانون اور آئین کی پاسداری کرتی ہے. اور جب جس دن ہم نے بھی لبرل جماعتوں کی طرح، میں نے کہا ہم وہ ہیں جو آج تک جانیں دینے آئے. سب سے بڑی قیمتی اور مہنگی چیز ہوتی ہے جان دینا. میں نے کہا جو جان دینا جانتے ہیں ان کے لیے جان لینا کون سی بڑی بات ہوتی ہے. بہرحال زرداری صاحب آپ سن رہے ہیں، میسیج جاتا ہے آپ کو، ایجنسیاں بھی سن رہی ہیں اور میڈیا والے اور ایجنسی والے بھی سنیں. الیکشن کمپین ہم بھی یہیں کے رہنے والے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید ہم ان کو جو نا بھیڑ بکریاں ہیں ان کو بند کر دیں گے، وہ اور ہوں گے جو آپ کی باتوں سے ڈرنے والے ہوں گے. بہرحال ہم بتانا چاہتے ہیں قانون آئین کی پاسداری ہم ضرور کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم رسول اللہ کے غلام گناہ گار ضرور ہو سکتے ہیں، مگر بغیرت نہیں ہے کہ تم ہمارا حق چھین کے چلے جاؤ. ایک طرف وہ ہے جو کہتے ہیں ہمیں وڈیروں کو راضی کرنا ہے، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے رب رسول کو راضی کرنا، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. یہ تمہاری بھول ہے. اگر ہم نے بھی لبرل جماعتوں کی طرح اسلحہ اٹھا لیا یا ہم نے کوئی اس طرح کا کام کر لیا تو پھر با خدا کوئی اور رہے نہ رہے اسلام واپی باقی رہے گا انشاءاللہ. اسلام نے باقی رہنا. لہٰذا فوٹو خان زرداری کے قاتلوں کو 3 دن کا ٹائم دیا گیا تھا. پہلے افیئر نہیں کاٹی جا رہی تھی، الحمدللہ پورا بلاک کر دیا تھا. اور تاریخ بھی جانتی ہے، یہ میڈیا والے بھی جانتے ہیں اور ایجنسیوں کے لوگ تو بخوب بھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ جب میدان میں نکلتے ہیں نا تو پھر پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں نکلتے. کیوں؟ کیونکہ پیر مہر علی شاہ نے فرمایا تھا جو ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اس کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. میں نے کہا جس کے پیچھے ایجنسیوں کا ہاتھ ہو، تم ہو سرکاری ملازم، ہم ہیں سرکار والے کے ملازم. بہرحال یہ اسلحہ وغیرہ یہ چیزیں ہم تو ابھی تو جانے دینے آئے ہیں، جو جانے دے کے بھی راضی ہیں، خوش بیٹھے ہوئے، ہمارے چہروں پہ کوئی پریشانی نہیں. لہٰذا ہم نے یہ بچی اپنی جانیں رکھی اس کے لیے. پھر ایسا نہ ہو کہ کل آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے، جیسے پہلے بھی ہمارے ربانی بھائی کہہ رہے تھے کہ پھر بعد میں آپ مولویوں کو لے کر آؤ، پیروں کو لے کر آؤ. ہم نے جب رسول اللہ کے لیے قدم کی بات تو دور کی بات، ہم نے گردنیں بڑھا رکھی ہیں انشاءاللہ. اور آپ ایک بات سن لیں جو تاریخ لبے کارکنان ہیں اور میڈیا پہ یہ بیان بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہم میدان عمل کے اندر بھی آگے. ہم مذہبی طور پر بھی کیا ہے میدان میں تھے، ہم سیاسی بھی پکے ہیں اور سیاست بھی کر رہے ہیں تو مذہب کے نام پر سیاست کر رہے ہیں. ایک تو سیاست وہ ہے جو ابو جہل اور ابو لہب کی ہے، وہ چاہتے تھے کیا شیطانیت کا راج ہو اور خانہ کعبہ میں کس کا ہو، بتوں کا راج ہو، اور یہ تھی شیطانی سیاست. اور محمد مصطفیٰ کی سیاست یہ تھی کہ خانہ کعبہ اللہ کی توحید کا مرکز بن جائے. ٹھیک ہے، ہم رحمانی سیاست کرنے کے لیے میدان عمل کے اندر آئے. ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں. پاکستان کا اس وقت جو تم نے حال کر رکھا ہے، حیدرآباد کا جو کھنڈر بنایا ہوا ہے، یہ ساری پارٹیاں کمپرومائز ہو چکا ہے، ان کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے. بہرحال لوگ یہاں پر کم ہے، مگر بتانا چاہتا ہم میدان عمل کے یہ کینڈیڈیٹ سارے کھڑے ہوئے ہیں. ہم آپ کے پاس اس لیے آ گئے کہ ہم واحد پارٹی ہے، نہ کسی نے ایڈجسٹمنٹ کی ہے اور نہ کسی سے ابھی تک کمپرومائز کیا ہے، نہ ہم جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں. اگر حقیقی معنوں کے اندر اس وقت امت مسلمہ اور پاکستان کی کوئی صحیح معنوں ترجمان ہے، حقوق کی ترجمان ہے، تو تحریک لبیک پاکستان ہے انشاءاللہ. تو آپ کے لیے آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ جاؤ ان ڈاکوؤں سے، چوروں سے، ان بدبختوں سے، لٹیروں سے جان چھڑاؤ. اور وہاں پر جو بندہ شہید ہو گیا وہ اسی نظام کے لیے بھی ہوا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وڈیرا نظام نہیں چلے گا، محمد مصطفیٰ کا نظام چلے گا. ہمارے پاس بڑی گاڑیاں نہیں ہیں بھائی، بڑی گاڑیاں کو تیل بھی ڈلے گا، گارڈ بھی رکھیں گے تو پیسے بھی ان کو کھلانے پڑیں گے، تیل بھی ڈلوانا پڑے گا. ہم تو اپنی بائکوں پر گھومتے، آئندہ آپ کے پاس آئیں یا نہ، جو بندہ جس بھی حلقے میں ہو، پورا پینل کھڑا ہے حیدرآباد کے اندر، آپ نے خود بھی نکلنا ہے، اپنے نہیں نکلنا چاہتے نہ نکلو، آپ وڈیروں کے نعرے لگاؤ. ہم کہتے ہیں یار دنیا کے لوگوں کی غلامی سے نکل کر محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اب 8 تاریخ کو الیکشن ہونا ہے، گھر گھر پیغام پہنچائیں، گھر گھر نکلیں. خدا کی قسم وہ گھوڑے جو جہاد کے لیے چلے ان کا بولو براز وہ بھی نامہ مال پر تلے گا. ایک طرف وہ ہیں جو ختم نبوت کے ڈاکو، حضور کے ناموس کے ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف محمد مصطفیٰ کے غلام کھڑے ہیں. آپ جب چلیں گے، آپ جب پرچی رسول اللہ کے نام پر ڈالیں گے تو انشاءاللہ رحمان کل قیامت کے یہ پرچی آپ کے نامہ مال میں تلے گی انشاءاللہ.
انشاءاللہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب کمپین کریں گے انشاءاللہ, ساتھیوں کو لے کر آئیں گے سارے انشاءاللہ, اور خود ہی نہیں اپنی ماں بہنوں, کیونکہ یہ حسینی قافلہ ہے. 14 صدیاں پہلے امام حسین نے جان دے دی تھی, پیچھے نہیں ہٹا تھا. آج بھی تاریخ لبیک بابا جی کی یہ جماعت وہ ہے جو سینے پر گولیاں تو کھاتی ہے, پیچھے نہیں ہٹتی. لہٰذا جب کربلا میں بی بی زینب آ سکتی ہے اسلام کی سربلندی کے لیے, تو ہماری کے مائیں بہنیں بیٹیاں بی بی زینب سے بڑھ کر ہے؟ بتائیے آپ جی, بڑھ کر ہے آپ کی؟ اور صحابہ نے سارا کچھ قربان کر دیا. آپ اسلام کی ایک پرچی نہیں ڈال سکتے. ایک طرف کفر کا سود کا نظام ہے, دوسری طرف محمد مصطفیٰ کا نظام ہے. تو کس کے لیے کھڑے ہونا ہے آپ نے؟ اور حضور کے نظام کے لیے کھڑے ہونا ہے. دوسرا کیا کرنا؟ اپنی خواتین کو بھی دعوت دینی ہے. کوئی گھر پہ آپ کو 8 تاریخ کو لینے آئے یا نہ آئے, کوئی رکشہ بھیجے یا نہ بھیجے, اور کارکنان بھی خیال کریں. یہ نہ کہے کہ جو کینڈیڈیٹ کھڑا وہ تیل ڈلوا کے دے گا, وہ ہمیں گاڑی بھیجے گا. عزیزان گرامی, ہمارے پاس پاک اور حلال پیسہ ہے. ہمارا ایک پمفلٹ بھی اگر ہوتا ہے تو ہمارے دل پہ جھٹکا لگتا ہے, غلط جگہ نہ جائے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کسی کا مال نہیں لوٹا. ہمیں اگر خرچ کر رہے ہو تو آپ ہی لوگ خرچ کرو. اس دن اپنی ماں بہن بیٹیوں سے بھی کہو کہ زندگی بھر تم وہ تھی, پیدا ہوتے دفن کر دی جاتی تھی, اور تم وہ تھی, باپ مر جاتا تھا, ماں کے ساتھ بڑا بیٹا شادی کر کے زنا کرتا تھا. ارے تو فرش ذلت پر بیٹھی ہوئی تھی. تجھے فرش ذلت سے اٹھا کر اگر عزت عرش پر بٹھایا ہے تو کسی اور نے نہیں بٹھایا, محمد مصطفیٰ کے نظام نے بٹھا رکھا ہے. اس کو کہو کہ جس نبی نے تجھے اتنے حقوق دیے, کیا اس نبی کے لیے تو ایک دن پولنگ ایجنٹ نہیں بن سکتی؟ کیا اس نبی کے لیے ایک دن تو جا کر وہاں ووٹ نہیں ڈال سکتی؟ تو آج سے گھر پہ جائیں گے, کہیں گے جس نبی کے نام پر ہم انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگاتے تھے, 8 تاریخ کو نہ کسی کو اٹھانا ہے نہ گرانا ہے, اور فوٹو خان زرداری کا شہید کا اگر بدلہ لینا ہے تو ہم نے اس طرح لینا ہے کہ حضور کے دین کو تخت پہ لے کر آنا ہے انشاءاللہ. سارے کریں گے, محنت کریں گے, سارے کوشش کریں گے, سارے آسرے میں نہیں رہنا کہ کوئی لینے آئے گا. اس دن خود کہنا کہ یا رسول اللہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ کوئی کس کے لیے, ایک طرف نالی ہے, ایک طرف گٹر ہے, ایک طرف چاچا ہے, ایک طرف ماما ہے, ایک طرف قوم کھڑی ہوئی ہے, اور ایک طرف حضور کا دین آ جائے تو نالی کی وجہ سے حضور کے دین کو پسے پش ڈال دے. لعنت تو ایسی سوچ رکھنے والوں پر. ہم نے کہا ساری دنیا کی نعمتیں ہمارے قدموں میں رکھ دی جائیں, ایک طرف حضور کی بات آ جائے, ہم ساری دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں, محمد مصطفیٰ کے نظام کو نہیں چھوڑ سکتے. سارے کوشش نعرہ لگائیں, سارے ایک مرتبہ.